بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا عند المنقصرات لقلوبہم، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اور انہی دنوں میں ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو، تو اس سال کا نام غم کا سال۔ کفار نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پریشان کیا، آپ کو دکھ دیے، تکلیفیں دی، انتہا کر دی انہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے طائف میں گئے، تو طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، پتھر مارے، تو آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہلانے کے لیے معراج نصیب کی اور آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی بہریں دکھائیں اور استقبال کے اہتمام کیے گئے۔ عرش کے پار دیدار الہی کا شرف بھی بخشا گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کے راز و نیاز ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی فرمائش کی وہ پوری کی گئی۔ دل کا ٹوٹنا ان ساری کرم نوازیوں کا سبب بنا۔ حدیث میں ہے کہ جو مظلوم کی آہ ہے اس سے ڈرو، کیونکہ اس سے جو آہ نکلتی ہے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، فوراً اللہ اس کی آہ کو سنتا ہے۔ بھوک، پیاس، بیماری اور غربت بھی دل توڑ دیتی ہیں اور اللہ کے قرب کا جو ہے سبب بنتی ہے۔ یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم سہولتوں سے منہ موڑ لیں، دکھوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، مرادیں مانگنا چھوڑ دیں، نامرادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر انسان نامرادی کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بالکل سامنے ہے اور بالکل سیدھا ہے، جسے ہم نے اپنی خواہشات، اپنی مرادوں اور اپنی امیدوں سے اس کو چھپا دیا۔ یہ راز اگر ہم پر فاش ہو جائے تو پھر ہم جیتنے کی خواہش ترک کر دیں اور ہاتھ جانے کو تیار ہو جائیں۔ اس لیے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی ہوندا ہارن دا مل ہیرا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے پوچھنے کے لیے آتا، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے پوچھنے کے لیے چلا جاتا، اس کا حال چال پوچھتا، اس کی عیادت کرتا تو تم مجھے وہاں پاتا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ اسی طرح عرض کرے گا کہ اللہ تو کھانا کھانے سے پاک ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر مجھ سے تو پا لیتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تم نے اسے پانی نہیں دیا تھا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو آج اس کا اجر مجھ سے پا لے۔ مطلب یہ ہے کہ بھوکے کو جب بھوک لگی ہوتی ہے اور پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس وقت بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس بھوک کو معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ بھوک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اسلام غربت سے شروع ہوا، غربت میں ہی رہے گا، اور غریبوں کو مبارک ہو، اس لیے کہ غریب ہی بھوکا ہوا کرتا ہے، غریب ہی دکھ اور ٹینشن پریشانیوں میں ہوتا ہے، غریب کا دل ہی زیادہ ٹوٹتا ہے، زیادہ پریشانی ہی یہی ہوتا ہے۔ اور بھوکا پیاسا تو یہ پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رجے ہوئے بندے اکثر اللہ سے غافل ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ رجے ہوئے بندوں کا دل نہیں ٹوٹتا، وہ دکھی نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ صوفی کا ایک قول ہے کہ بھوک اللہ کی طرف سے کھانا ہے۔ ایک مانگنے والا گلی میں جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ خدا کے بندو، خدا کی قسم میں 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو اللہ کے ایک ولی نے یہ آواز سنی تو فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ پر بہتان باندھتا ہے، تو 3 دن سے بھوکا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ بھوک اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا کھانا ہے، اگر تو واقعی بھوکا ہوتا
تو تجھے خدا وند قدوس کے کھانے کی قدر ہوتی اور یہ شکایت اپنی زبان پر کبھی بھی نہ لاتا۔ اللہ پاک کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو بعض اوقات پریشانی میں یا کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے ایک منزل مقرر کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں رتبے پر پہنچانا ہے، اس بندے کو حکم ہوتا ہے کہ یہ ذکر کر، یہ عمل کر، تجھے یہ رتبہ مل جائے گا۔ وہ بندہ اس ذکر فکر کے ذریعے سے اس منزل پر نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ امتحان مالی ہو یا جسمانی ہو یا اولاد کا ہو، پھر اس کو اللہ پاک اپنے پاس صبر کی توفیق دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اس امتحان میں، حتیٰ کہ اللہ پاک اس بندے کو اس منزل تک پہنچا کر چھوڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ امتحانات اور مشکلات منازل طے کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت قیامت کے دن دکھیوں کو اللہ کریم اجر دے گا تو سکھی لوگ وہ اجر و خیرات اور نعمتیں بڑھتی ہوئی جب دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچوں کے ساتھ کترے گئے ہوتے، دنیا میں ہمارے جسم کی ہماری بوٹیاں کی گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی اجر ملتا۔ آج جو شخص خود بیمار ہے، جس کی بیوی بیمار ہے، جس کی اولاد بیمار ہے، جس کے ماں باپ بیمار ہیں اور وہ خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے، یا اس کو خود کسی ٹینشن پریشانی نے دکھ نے گھیرا ہے، یا وہ خود بیمار ہے، اصل میں وہ گھی کے گھونٹ بھر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ جو دنیا میں قید کی طرح رہ رہا ہے، دکھوں میں وقت گزار رہا ہے، اسے مبارک ہو، اور جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں عیش و عشرت کروں، رج کر کھاؤں اور میرے جیسا دنیا میں اور کوئی نہ ہو، وہ بندہ دھوکے میں ہے۔ وہ اللہ پاک جل شانہ سے دوستی نہیں مانگ رہا، آئین ممکن ہے کہ اس کا یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں اس کو اللہ پاک سے غافل کر۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ آپ سے کہنے لگا کہ حضور ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، مگر کوئی بھی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ آپ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں فوراً آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ فرق کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبانی سمجھا دوں یا پریکٹیکل کرا دوں؟ اس نے کہا پریکٹیکل کرا دے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ اور پانی میں پھینکو۔ اس کو تالاب میں ڈال دیا گیا تو آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو غوطے دو۔ پانی نے اسے اوپر نیچے غوطے دینا شروع کر دیے۔ اس نے کہا امام صاحب خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے بچا لیں، لیکن یہ ساتھی اور آپ ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر وہ چیخ جب آپ کو بلاتا رہا، کوئی بھی نہیں گیا اس کی مدد کو، بالآخر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا یا اللہ اب تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، یہ دنیا والے نہیں کچھ کر سکتے، یہ میری مدد کو نہیں آ رہے، یہ صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں، لیکن تو ہی میری مدد کو آ، اب تو ہی جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہی کر سکتا ہے۔ تو جب اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا تو فوراً آپ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کر باہر لاؤ۔ کچھ بندے آگے بڑے سے پکڑ کر باہر لے آئے تو آپ نے اس بندے سے پوچھا بتاؤ یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور پہلے تو میں آپ کو بلاتا رہا، جب میں نے دیکھا کہ آپ میری مدد کو نہیں آگے، میں بے بس ہو گیا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا ہے، تسلی ہو گئی ہے کہ اب موت کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اب مجھے موت آ کر رہے گی، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو اس وقت میرا ذہن ایک وحدہ لا شریک کی طرف گیا اور مجھے اپنے قلب کے اندر ایک سوراخ نظر آیا جس کے اندر ایک روشنی محسوس ہوئی، اور میں نے اسی روشنی میں کہا اللہ اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اللہ سے عرض کیا تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہہ کر مجھے باہر نکلوا دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو وقت، یہ چھوٹا سا منظر تم پر ابھی آیا تھا کہ تمہیں جب موت نظر آنے لگی تمہیں پتہ چل گیا کہ موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا سچے دل سے۔ یہی وقت، یہی منظر ہر وقت ہم پر طاری جاتا ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو فقیر سے ایک دوست نے پوچھا مراقبہ کیسے کھلتا ہے؟ فقیر نے ہنس کر کہا اگر دو بڑے منہ والے کتے تمہارے پیچھے لگا دیے جائیں تو فوراً مراقبہ کھل جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ مراقبہ کھولنے کے لیے فکر کا قائم ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں
ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور اس طرح حاضر رہتے ہیں کہ بس اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے، ایسی حالت میں مانگی ہوئی دعائیں، تو کیا ایسی حالت میں آنے والا خیال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ حاضری اللہ کریم جل شانہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔